الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ صدر مجلس اور معزز سامعین، امیل و خاص کی اس مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منعقد یہ تقسیم انعامات کا پروگرام ابھی آپ لوگوں نے بچوں کا مظاہرہ سماعت کیا، اور مکتب کے یہ وہ بچے ہیں جو شام کے اوقات میں مولانا فاروق عبداللہ رحمانی حفظہ اللہ کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ موجودہ وقت میں مکاتب کی اہمیت یہ ایک واجبی فریضہ بن چکی ہے۔ آج کے اس وقت میں، آج کے اس دور میں، جہاں ہم اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی عصری تعلیم کے حصول کے لیے اسکولوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں، آج کے اس وقت میں جہاں ہم اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی عصری تعلیم کے حصول کے لیے اسکولوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں، ہمارا بچہ اس اسکول کے اندر انگریزی سیکھتا ہے، ہمارا بچہ اس اسکول میں میتھ سیکھتا ہے، ساری دنیاوی علوم و فنون کو سیکھتا ہے، لیکن دینی تعلیم سے وہ نابلد رہتا ہے۔ اور دینی تعلیم کے سکھانے کے لیے، دین سے آراستہ کرنے کے لیے مکاتب کا قیام موجودہ وقت کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ سماج کا ایک جائزہ لیں، سوسائٹی کا ایک جائزہ لیں، سماج کے اوپر ایک نظر دوڑائیں، تو سماج کے اندر ایسے لوگ آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے جنہیں نماز کی پوری دعائیں نہیں یاد ہیں، جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں نماز جنازہ کی دعائیں نہیں معلوم گے، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ مکتب کی تعلیم سے محروم تھے۔ انہوں نے ابتدا میں عصری تعلیم حاصل کی، اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دینی تعلیم کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ آج حالت یہ کہ نماز کی دعائیں انہیں یاد نہیں، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں۔ موجودہ وقت میں دین کا سیکھنا، دینی تعلیم کا حاصل کرنا یہ ایک واجبی فریضہ ہے۔ کم سے کم اتنا علم دین سیکھنا کہ آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، آپ کو علوم کا، آپ کو شرعی طریقہ کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے غسل کر سکیں، صحیح طریقے سے وضو کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یعنی اتنا علم دین سیکھنا
کہ آپ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور علم دین سیکھنے والے کے اوپر، علم دین سیکھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنے سماج کے اندر دوسرے لوگوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فوقیت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھلائی، وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھلائے اور پھر اس کے بعد انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں مجھے تم ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ تو فرشتوں نے اپنی بے بضاعتی کا اظہار کیا، فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور کہنے لگے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پروردگارا تیری ذات تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اے اللہ تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا اور حکیم ہے، تو حکمتوں والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان اسماء کے بارے میں انہیں خبر دو، ان کے بارے میں انہیں بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اسماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے ان کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فوقیت دی۔ اور علم سیکھنے کے لیے اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، علم کے سیکھنے کے ارادے سے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے امام طبرانی علیہ الرحمہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، کہ جو شخص مسجد جاتا ہے کس لیے؟ لا یرید الا ان یتعلم خیرا، مسجد جانے کے پیچھے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کو سیکھیں، ان یتعلم خیرا او یعلم، یا علم کو سکھائیں، علم سیکھنے کے لیے مسجد آئیں یا علم سکھانے کے لیے مسجد آئیں، خیر سیکھنے کے لیے آئیں یا خیر سکھانے کے لیے آئیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاجرہ کاجر الحاج، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے حج کے برابر ثواب ہے۔ یعنی علم دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی شخص مسجد جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایسا شخص حج کے برابر ثواب پاتا ہے۔ یہ مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائیوں کے اوپر علم حاصل کرنے والے، علم دین سیکھنے والے، ان مسجد کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے ان طلبہ اور طالبات کو کم تر نہ جانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ علم سیکھنے کے لیے اگر مسجد میں آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے حج کے برابر ثواب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین کا علم سیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اپنے بازوؤں کو بچھاتے ہیں۔ علم دین کے سیکھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام کے بارش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دین حاصل کرنے والے کے لیے، علم دین کے سیکھنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعام نازل کیا جاتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کا مقام ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے سماج کے اندر علم دین کے سیکھنے کا کوئی انتظام نہیں۔ آج اگر شام کے وقت کسی مسجد میں مکتب قائم کر دیا جائے، بڑے مختصر سی تعداد میں، بڑے ہی کم تعداد میں بچے علم دین کے سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچے کو عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آج ہم اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سکھلانے کے لیے باقاعدہ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اسے اسکول پہنچاتے ہیں، لیکن علم دین کے سیکھنے کے لیے، علم دین کے سکھانے کے لیے ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں کی جاتی، ہماری طرف سے اس مسئلے میں کوئی بھی پہل نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی افسوس کا مقام ہے۔ آج ہمارے سماج کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر علم دین کے سیکھنے والے تعداد دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے علم کو معاش سے جوڑ رکھا ہے۔
آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے گا تو کیا کمائے گا. آج ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ علم دین سیکھے گا تو کھائے گا کیسے. ہم نے علم کو معاش سے جوڑ رکھا ہے اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر داخل کرتے ہیں. کانوینٹ اسکولوں کے اندر ہم اپنے بچوں کا داخلہ کراتے ہیں. عصری تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے. اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے. اگر اسکولی تعلیم دور حاضر کا تقاضا ہے تو پھر اسکولی تعلیم حاصل کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. لیکن دینی تعلیم کا بھول جانا اور دین سے نابلد رکھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. کم سے کم آپ کو اتنا علم دین، آپ کو کم سے کم اتنا دین کا علم ہونا چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں. آپ کو کم سے کم اتنا تو دین کا علم ہونا چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے غسل جنابت کر سکیں. آپ کو غسل کا طریقہ معلوم ہو، آپ کو وضو کا طریقہ معلوم ہو. آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے نوجوان ایسے بھی ملیں گے آپ کو جنہیں غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے، ہمیں غسل جنابت کب کرنا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، اور وہ اسی طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے. آج ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا ہوگا. آج ہر چہار جانب سے مسلمانوں کے اوپر یلغار ہو رہی ہے. مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کے ایمان کو اچکا جا رہا ہے. دین و ایمان کی راہزن گھات لگائے بیٹھیں گے کہ کب موقع ملے اور آپ کے بچوں کو اچک لیں. آئے دن ارتداد کے واقعات ہو رکھے ہیں اور ارتداد کے واقعات پر اگر روک لگانی ہے، ارتداد کے واقعات پر اگر بندش لگانی ہے تو اپنے بچوں کو دین سکھانا ہوگا، اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی ہوگی، ورنہ یہ واقعات بڑھتے جائیں گے اور ایک دن یہ آگ آپ کے گھروں کو بھی پہنچے گی. آج ہمارے سماج میں ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہوئے ڈھیل دیتے ہیں بھی بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سمجھدار ہو جائے گا. آج ہماری مائیں اور بہنیں جو اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں یہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے غافل ہیں. حالانکہ تربیت اولاد کی بڑی ذمہ داری ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے. اولاد کی تربیت میں ماں کا کتنا عمل دخل ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب رشتہ کے وقت، رشتے کے انتخاب کے وقت جب کوئی شخص اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرتا ہے اسی وقت یہ معیار بتلا دیا کہ وہ مال و دولت کے بجائے، خوبصورتی کے بجائے وہ نیک بیوی کا انتخاب کرے، نیک بیوی کا، نیک عورت کا انتخاب کرے. کیوں نیک عورت کا انتخاب کرے؟ تاکہ اس کی گھریلو زندگی سکون سے گزرے اور نیک اور صالحہ عورت کی گود اولاد صالح کا گہوارہ بنے. وہ نیک عورت بہترین بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں کو دین سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ کسی عورت سے شادی 4 وصف کی بنا پر کی جاتی ہے. لمالہا، یا تو اس کے مال کی بنا پر، یعنی کسی عورت سے شادی اس کی مالداری کی بنا پر کی جاتی ہے. ولی جمالہا، یا پھر کسی عورت سے شادی اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال، اس کے بیوٹیفل ہونے کی بنا پر کی جاتی ہے. ولی حسبہا، یا پھر کسی عورت سے شادی اس کے اعلیٰ خاندان سے تعلق کی بنا پر، اعلیٰ حسب نسب کی بنا پر کی جاتی ہے. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے بیان کی ولی دینہا، یا پھر کسی عورت سے شادی اس کی دینداری کی بنا پر کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم لوگ دینداری کو ترجیح دو، دین و اخلاق والی عورت کا انتخاب کرو. کیوں دین و اخلاق والی عورت کا انتخاب؟ تاکہ وہ نیک اور صالحہ عورت گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائے، شوہر کو دین کے راستے پر لگائے، اس کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوں ان بچوں کو وہ ان بچوں کی وہ اسلامی تربیت کرے، ان بچوں کو وہ نیکی کے راستے پر لگائے، دین و شریعت کے راستے پر لگائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم آج ہم نے پسے پشت ڈال رکھی ہے. آج ہم زوجہ کے انتخاب کے وقت، رشتے کے انتخاب کے وقت آج ہماری یہ حالت ہے. ہم دین کو نہیں دیکھتے، ہم خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہم مال و دولت کو دیکھتے ہیں، ہم اعلیٰ حسب نسب کو دیکھتے ہیں. ہم نے خوبصورتی کو دیکھا، ہم نے مال و دولت کو دیکھا، ہم نے اعلیٰ حسب نسب کو دیکھا، لیکن ہم نے دین کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فاظفر بذات الدین، کہ تم لوگ دینداری کو ترجیح دو. دین و اخلاق والی عورت جب ماں بنتی ہے تو یہ دین و اخلاق والی عورت ماں بننے کے بعد کیا کردار ادا کرتی ہے؟ اسلاف کے بے شمار واقعات آپ کے سامنے، اسلاف کے بے شمار واقعات پڑے ہیں
امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ کو دیکھیے، امام بخاری علیہ الرحمہ کی ماں بڑی نیک تھی، بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد کا انتقال جب امام بخاری ابھی چھوٹے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری یتیم تھے، اور امام بخاری پر ایک دوسری مصیبت یہ تھی کہ بچپن میں ہی ان کی بینائی چلی گئی، بصارت سے محروم ہو گئے۔ ان کی ماں بڑی نیک خاتون تھی، بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، فریاد کرتی۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے۔ حضرت ابراہیم ایک دن ان کے خواب میں آئے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کی بینائی کو لوٹا دی گئے۔ حضرت امام بخاری کی ماں نے جب صبح اٹھ کر امام بخاری کو دیکھا تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی بینائی لوٹا دی گئی تھی، اور بینائی بھی ایسی لوٹائی گئی کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے چاندنی رات میں تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امام بخاری پر بڑا انعام تھا۔ امام بخاری کی تربیت ان کی ماں نے کی، ان کی ماں نے ان کی بہترین تربیت کی، انہیں دین سکھایا، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اور ماں کی بہترین تربیت کے نتیجے یہ بچہ آگے چل کر امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب پاتا ہے۔ یہ بچہ دنیا بھر میں ان کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ قرار پاتی ہے۔ ان کی کتاب جامع صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح کتاب کا سب سے صحیح کتاب کا درجہ پاتی ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی تربیت ان کی ماں نے کی۔ امام بخاری کی تربیت میں ان کی ماں کا بڑا کردار تھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ جن کا شمار ائمہ اربعہ میں ہوتا ہے، امام شافعی کے بارے میں آتا ہے ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام شافعی ماں کے پیٹ میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ امام شافعی ابھی چھوٹے تھے، بہت ہی چھوٹے تھے، کچھ مہینے کے تھے کہ ان کی باپ کا انتقال ہو گیا۔ 2 سال کے تھے، ان کی ماں انہیں لے کر مکہ آتی ہیں۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا آگے، معاشی مشکلات تھیں، لیکن امام شافعی کی ماں نے امام شافعی کی بڑی بہترین تربیت کی۔ 7 سال کی عمر میں امام شافعی علیہ الرحمہ حافظ قرآن ہو گئے۔ 10 سال کی عمر تھی، امام شافعی علیہ الرحمہ موطا امام مالک کے حافظ بن گئے۔ حدیث کی کتاب موطا امام مالک کے حافظ 10 سال کی عمر میں امام شافعی علیہ الرحمہ بن گئے، اور 15 سال کی عمر میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کا سفر کرنا تھا، بڑی مشکلات کا زمانہ تھا، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، یمن کا سفر طے کرنا کہ پاس میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، پاس میں کوئی ایسا سامان بھی نہیں جسے رہن رکھا جائے۔ میں نے اپنے والدہ کی چادر کو گروی رکھ کر 16 دینار قرض لیا، اور پھر اس کے بعد میں نے یمن کا سفر کیا۔ اور یمن کا یہ سفر کس لیے کیا گیا تھا؟ علم کی جستجو کے لیے، علم حدیث کی جستجو کے لیے امام شافعی علیہ الرحمہ نے یمن کا سفر کیا۔ امام شافعی کی تربیت ان کی ماں نے کی، ان کی ماں نے بڑی بہترین تربیت کی۔ وہ خود جگہ جگہ بیان کرتے ہیں، بے شمار ان کے اقوال ان کی والدہ کے تعلق سے ملتے ہیں کہ میری ماں ہمیشہ مجھے امانت داری کی، دیانت داری کی تلقین کیا کرتی تھی، میری ماں مجھے ہمیشہ دین کی تعلیم دیا کرتی تھی، میری ماں مجھے حدیث کے سیکھنے کی ترغیب دلایا کرتی تھی۔ ماں کی بہترین تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ بچہ جو یتیمی کی حالت میں دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، وہ بچہ آگے چل کر ائمہ اربعہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ بچہ دنیا بھر میں آگے چل کر اپنا ایک بڑا نام بناتا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے شخص کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اس کی تاریخ پڑھنے کے پیچھے آپ کو ایک راز ضرور ملے گا کہ اس کی تربیت کے پیچھے اس کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں۔ بچہ ذرا سا پریشان کرتا ہے، بچے کے ہاتھ میں ہم موبائل تھما دیتے، بچہ موبائل میں مست ہو گیا، ماں اپنے کام میں مگن گئی۔ یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ بچوں کو دین سکھانا کہ تو انہیں اپنے سے قریب کیجیے، اپنے آپ کو دین کا پابند بنائیے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، پہلے آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کی تلقین کیجیے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا، میری ماں مجھے نماز فجر کے لیے بیدار کرتی۔ بغداد کا وہ ٹھنڈی کا زمانہ، میری ماں میرے لیے گرم پانی کا انتظام کرتی، اور پھر مجھے باقاعدہ وضو کراتی، اور وضو کرانے کے بعد چادر لیتی اور مجھے مسجد چھوڑنے کے لیے جاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل، ان کی ماں کی تربیت تھی،
ان کی ماں کی بہترین تربیت تھی. امام احمد بن حنبل آگے چل کر دنیا بھر میں اپنا نام بناتے ہیں, دنیا آج انہیں جانتی ہے. امام احمد بن حنبل کی تربیت کے پیچھے بھی ان کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا, شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی کی تربیت بھی ان کی ماں نے کی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی سفر پہ جا رہے تھے, ان کی ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کپڑے میں رکھ کر سل دی, اور جاتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کو نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. آج ہماری مائیں تو بچوں سے جھوٹ بلواتی ہیں. ہمیں جھوٹ بولنے کی ٹریننگ بچوں کو گھر سے دی جاتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے تربیت کی, انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا. راستے میں ڈاکو رہزنی کرتے ہیں, ڈاکہ زنی کرتے ہیں, قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. عبد القادر جیلانی سے ایک ڈاکو پوچھتا ہے بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے اسے, تلاشی لیتا ہے, نہیں ملی. پوچھا کہاں ہے؟ کہا کہ میری ماں نے یہاں کپڑے کے اندر اسے سل کر کے رکھا ہے. اس کو جب کھولا جاتا ہے تو واقعی وہ 40 اشرفیاں نکلتی ہیں. امام شیخ عبد القادر جیلانی کو ان کی ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ مت بولنا. اس بیٹے نے سچ بولا. آج عبد القادر جیلانی کو دنیا جانتی ہے. اپنے بچے کی تربیت کرنا ہے تو اپنے بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دلائیے. آج بچوں کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ گھر سے دی جاتی ہے. کوئی بلانے کے لیے آیا, بیٹا جاؤ کہہ دو باپ گھر میں موجود ہے, کہلوا دیا جاتا ہے کہ ابو گھر میں نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہم ان کا بہت خیال نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں, حالانکہ ہم انہی ابتدائی چیزوں کے ذریعے اپنے بچوں کو غلط کاموں کا پابند بنا رکھیں گے. اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہم غلط چیزیں ڈال لگیں گے. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے, ماں کی تربیت پر بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہیں. حضرت زبیر بن عوام جنہیں حواری رسول کہا جاتا ہے, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. ان کی ماں بڑی بہترین ان کی تربیت کرتی ہے, ان سے محنت کا مشقت کا کام کراتی تھی. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, انہیں سخت کاموں کا پابند بناتی تھی. لوگوں نے کہا صفیہ تم اسے مار ڈالو گی. کہا کہ میں اس کے ساتھ اس لیے سختی نہیں کرتی کہ تاکہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں یا میں اسے مارنا چاہتی ہوں, بلکہ میں اسے سختی اس لیے کرتی ہوں تاکہ یہ سختیوں کا پابند بنے, اسے سختیوں کے جھیلنے کی عادت بن جائے, یہ بڑا ہو کر جنگجو بنے اور دشمنوں سے مال غنیمت کو چھین کر کے لائے. یہی یہی حضرت زبیر بن عوام جن کی تربیت اور جن کی پرورش ان کی ماں نے اس طریقے سے کی تھی. 16 سال کی عمر کے تھے. مکہ کے اندر افواہ اڑی کہ اللہ کے نبی کو کافروں نے گرفتار کر لیا. کہ 16 سال کا یہ بچہ اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر مکہ کی گلیوں میں گھومتا گئے کہ آخر اللہ کے نبی کو کس نے گرفتار کیا گئے. اور تاریخ اسلام کے اندر یہ پہلی تلوار تھی جو کسی بچے نے اپنے میان سے باہر نکالی, اور یہ اس بچے نے اپنے میان سے باہر نکالی تھی جس بچے کی تربیت اس کی ماں نے کی تھی. اسلامی تاریخ میں اس قسم کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جہاں ماں کی تربیت ایک بچے کو اعلیٰ بنانے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہے. موجودہ وقت میں آج مائیں بچوں کی تربیت سے غافل ہیں. اذان ہوتی ہے, مؤذن پکار لگاتا ہے, ماں گھر میں سیریل دیکھنے میں مصروف ہے, ماں گھر میں کام کاج میں مصروف ہے. بیٹا گھر میں کام کر رہا, نہ ماں کو توفیق ہوتی کہ نماز کی, نہ وہ بچوں کو نماز کا پابند بناتی. اسلاف کا وہ واقعہ, امام احمد بن حنبل کا وہ واقعہ دیکھیے. فجر کے وقت ماں بیدار کرتی ہیں, وضو کراتی ہیں, گرم پانی کا انتظام کرتی ہے, مسجد چھوڑنے کے لیے جاتی ہے. آج ہمارے لیے ساری سویدھائیں موجود ہیں, اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں. حالات چاہے جتنی مشکل کیوں نہ ہو جائے, حالات چاہے آپ کے کتنے مخالف کیوں نہ ہو جائیں, اولاد کی تربیت بہترین ہر حال میں کرنی ہے. حضرت ام سلیم ایک بہترین مثال ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر کافر تھا. حضرت ام سلیم مسلمان تھی, اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھاتی, لا الہ الا اللہ پڑھاتی تو شوہر ناراض ہوتا, کہتا تم میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہو. حضرت ام سلیم کہتی میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی ہوں, میں اپنے بیٹے کو دین سکھا رہی ہوں, اپنے بیٹے کو سنوار رہی ہوں, اپنے بیٹے کو اچھا بنا رہی ہوں. حالات سازگار نہیں تھے, شوہر مخالف ہے, لیکن پھر بھی بیوی نے بچے کو دین سکھایا,
بیوی نے بچے کو دین سکھایا، دینی تعلیم سے آراستہ کیا، اور ایک ماں جب اپنے بچے کو دین سکھاتی ہے تو یہ بچہ آگے چل کر پوری قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب غلطیاں کرتا ہے، جب برا کام کرتا ہے، تو لوگ اس برائی کو اس کی ماں کی طرف بھی، اس کے باپ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لفظ کن کے ذریعے اولاد سے نوازا، شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کن کے ذریعے پیدا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ حضرت مریم جب بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں، قوم حضرت مریم کو تانا دیتی ہے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو بڑا خراب کام کیا ہے، تو نے یہ اتنا گھناؤنا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تو تیری ماں زانیہ تھی۔ حضرت مریم کی پاک دامنی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، حضرت مریم کی ماں کا تانا دیا جا رہا ہے کہ تیری ماں زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تو نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ قوم کی سمجھ سے پرے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کے ذریعے حضرت مریم کو بچہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قوم کی سمجھ سے یہ بات پری تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس شیرخوار بچے کو قوت گویائی عطا کی جاتی ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ماں کے اوپر سب سے پہلا الزام آیا کہ تیری ماں تو غلط نہیں تھی، تیری ماں نے ایسا نہیں کیا تھا، پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں اگر نیک ہوگی بچہ نیک ہوگا، ماں اگر بدکار ہوگی، ماں اگر غلط کام کرنے والی ہوگی، ماں اگر نمازوں کی بھاجنے والی ہوگی، ماں اگر دینی علوم سے ناواقف ہوگی، دین سے بیزار رکھنے والی ہوگی، تو بچوں کے اوپر بھی فرق پڑنے والا ہے، بچے بھی دین بیزار ہوں گے، بچے بھی دین سے دور بھاگنے والے ہوں گے۔ آج ہمارے سماج کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، آج بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی ہے۔ ابھی صبح اسکول جانا ہو، 7 بجے کا اسکول ہو، وہی ماں 6 بجے بچے کو جگاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسے اسکول لے جا کر چھوڑے۔ لیکن فجر کی نماز کے لیے ہم اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے، فجر کی نماز کے لیے کبھی ہم اپنے بچوں کو تکلیف نہیں دیتے، نہیں اٹھایا جاتا اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے وقت۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ بیٹا تیرے لیے دنیا اہم ہے، دنیاوی تعلیم تیرے لیے اہم ہے، تیرے لیے دین اہم نہیں ہے۔ ہم بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اسے کسی نماز کے لیے، نماز کے نہ پڑھنے پر ہم اسے نہیں ڈانٹتے، ہم اس کی سرزنش نہیں کرتے، لیکن وہ بچہ اگر اسکول نہ جائے، اگر اسکول کا ناغہ کرے، ہم اس بچے کے اوپر سختیاں کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اسے سزائیں دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ تمہارے لیے دنیا اہم ہے، دین اہم نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت کی تعلیم ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز کی پابندی نہ کریں تو ان پر سختی کرو، انہیں ہلکی مار مارو۔ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند اس وقت بناؤ جبکہ وہ بچہ 7 سال کا ہو۔ 7 سال سے ہی بچوں کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کیجیے، انہیں اپنے ساتھ مسجد لائیے، انہیں دعائیں یاد کرائیے۔ آج حالت یہ کہ بہت ساری ماؤں کو ہی نماز کی دعائیں نہیں یاد، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کہاں سے اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، وہ کہاں سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ موجودہ وقت میں بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا سوال بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ بچے آگے چل کر آپ کے لیے زحمت ثابت ہوں گے، یہ بچے آگے چل کر آپ کے لیے مصیبت ثابت ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہیں اور روز قیامت اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور روز قیامت اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور روز قیامت اس سے بھی اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے،
اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ بچے تیری ماتحتی میں تھے، یہ گھر تیری ماتحتی میں تھا، تو نے اس گھر کو دیندار کیوں نہیں بنایا، تو نے ان بچوں کو دیندار کیوں نہیں بنایا۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار بناتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، تو یہ بچے آپ کے حق میں رحمت ثابت ہوں گے، یہ بچے آپ کے حق میں بڑی نعمت ثابت ہوں گے۔ ابن ماجہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ابن آدم کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بچوں کے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور بچہ وہی آپ کے حق میں دعائے مغفرت کر سکتا جو بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا۔ جس بچے کو آپ نے دین سکھایا ہوگا وہی بچہ آپ کے حق میں دعائے مغفرت کر سکتا ہے، وہی بچہ آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہے۔ آج آپ اپنے بچوں کو صرف دینی دنیاوی تعلیم کے لیے زور دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ اسکول میں جا رکھا ہے، آپ کا بچہ اسکول میں جا کر ڈانس کرتا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ بڑی خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے ہمارا بچہ بڑا اچھا ڈانس کرتا ہے۔ آپ کا بچہ اسکول فنکشن میں ڈانس کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، ہمارا بچہ گانا گا رہا ہے، ہمارا بچہ بڑا اچھا گانا گاتا ہے۔ آپ مہمانوں کو دکھلاتے ہیں ہماری بچی بڑا اچھا ڈانس کر رہی ہے، ہماری بچی بڑا اچھا گانا گا رہی ہے۔ شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی گانے پر روک نہیں لگائیں گے، آپ اپنے بچوں کو یہ ناچ گانے والی اسکولوں میں اگر داخل کریں گے، ناچ گانے والی اسکولوں کے اندر جانے پر اگر آپ پابندیاں نہیں لگائیں گے، انہیں ایسے ہی آزادیاں دیں گے، تو یہ بچے آگے چل کر ٹک ٹاک پر ناچنے والی ویڈیوز بنائیں گے، انسٹاگرام پر یہ ریلز بنا کر شیئر کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کفے افسوس ملتے رکھ جائیں گے، کیونکہ ابتدا میں ڈھیل آپ نے دی تھی، آپ نے انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ آپ وہ کھلے طور پر آزادانہ طور پر چاہیے جو کام کریں۔ تربیت بڑے ہو کر نہیں کی جاتی ہے، تربیت اس وقت کی جاتی ہے جب بچہ بھی چھوٹا ہو۔ تربیت کی تعریف کی گئی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کہ کسی چیز کو اس کے درجہ کمال تک دھیرے دھیرے پہنچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کھانے کی کوئی چیز لائی جاتی ہے، وہ بچہ کھانے کے پلیٹ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، کھانے کے دوران اس کا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یا غلام قل سم اللہ، اے میرے بیٹے، اے بچے، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ نبی کی تعلیم تھی، نبی نے بچوں کو ابتدا سے ہی تعلیم دی، ابتدا سے ہی نبی نے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، کیونکہ اگر یہ بچے دین سے ناواقف ہوں گے، اگر یہ بچے دین بیزار ہوں گے، تو آگے چل کر دین و ایمان کی راہزن جو گھات لگائے بیٹھیں گے۔ دشمنان اسلام سازش کے تحت آپ کے بچوں کو اغوا کر رکھیں گے، آپ کے بچیوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رکھا ہے، انہیں ارتداد کے راستے پر انہیں لگایا جا رکھا ہے۔ اگر آپ کے بچے یہ دین بیزار ہوں گے تو یہ ارتداد کے راستے پر چلے جائیں گے، اور پھر آپ کے سامنے افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں، گھر میں دینی ماحول قائم کریں، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کرائیں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، تاکہ یہ سماج ایک صالح سماج بن سکے، یہ سماج ایک بہترین سماج بن سکے، ایک نیک سماج بن سکے۔ آئیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہماری اس مجلس کو اور ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری اس مجلس کو باعث خیر بنا، اسے ذخیرہ آخرت بنا۔ الہ العالمین اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہیں، الہ العالمین تو ان کی گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھ۔ الہی خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ